بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، عمدۃ الاحکام میں ہم نے پچھلے درس میں آخری جو باب پڑھا تھا وہ موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے تھا، اور موضوع اور جرابوں پر مسح کے تعلق سے ہم نے بیشتر مسائل بیان کر دیے تھے۔ امید ہے کہ ان مسائل کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو اس درس کے آخر میں سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس سے اگلا باب شروع کرتے ہیں، اور وہ باب ہے باب فی المزی وغیرہ، مزی وغیرہ کے بیان میں۔ سب سے پہلے یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ جو باب ہے اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس عنوان میں وہ ہے مزی۔ مزی کس کو کہتے ہیں؟ مزی اور منی یہ دو الفاظ ہیں۔ مزی سے مراد وہ قطرے ہیں جو تو مزی سے مراد وہ قطرے ہیں جو کہ شہوت کے وقت خارج ہوتے ہیں۔ شہوت کے وقت خارج ہوتے ہیں، جب انسان کو شہوت آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ قطرے خارج ہوتے ہیں، تو ان قطروں کو مزی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ مزی کے تعلق سے حدیث میں کیا آتا ہے، اور منی اس مادہ کو کہتے ہیں جو کہ شہوت کے ساتھ ٹپک کر نکلتا ہے، چاہے مرد سے چاہے عورت سے۔ جہاں تک منی کے قطرات کا تعلق ہے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو احادیث ہم پڑھیں گے، بلکہ ایک ہی حدیث جو ہے وہ اس مزی کے تعلق سے یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مزی کے متعلق حدیث میں کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا كنت رجلا مذاء، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ كنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ جسے بہت زیادہ مزی آتی تھی، یا جس سے بہت زیادہ مزی کے قطرے نکلتے تھے۔ فاستحییت، تو فرماتے ہیں مجھے شرم آئی، ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سوال کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کہ مجھے چونکہ مزی بہت زیادہ آتی تھی اور یہ قطرے بہت زیادہ نکلتے تھے، تو مجھے شرم آئی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں۔ کیوں شرم آئی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لمکان ابنتہ منی، آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھی۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے جو چیز روک رہی تھی اور جس وجہ سے مجھے شرم آ رہی تھی اور میں حیا محسوس کر رہا تھا، وہ کیا وجہ تھی؟ لمکان ابنتہ منی، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے عقد نکاح میں تھی، میری بیوی تھی، تو ان کی وجہ سے میں اس طرح کا سوال کہ جس کا تعلق یہ مزی کے قطروں سے تھا، اس طرح کا سوال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں کر سکتا تھا شرم کے مارے۔ تو میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فَسَأَلَهُ، تو انہوں نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ یہی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو یہ مزی کے قطرے بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ اس کے بارے میں فرمائیں کہ کیا کریں؟ کیا مزی کے قطرے نکلنے کے ساتھ ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مرتبہ جب بھی قطرے نکلے تو وہ غسل کریں، یا ایسا نہیں ہے؟ تو یہ سوال کیا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فقال یغسل ذکرہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اپنے اعلیٰ تناسل کو دھو لے، ویتوضا، اور وضو کر لے۔ معنی یہ ہے کہ صرف وضو ہی کرنا لازم ہے اس کے لیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں چونکہ قطرے نکلے ہیں تو قطروں کو وہ دھو لے، اپنی عضو کو، اپنی اعلیٰ تناسل کو وہ دھو لے اور اس کو پاک کر لے، اور اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ وللبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ توضا، آپ نے حکم دیا کہ تم وضو کرو، وغسل ذکرک، اور اپنے ذکر کو، اپنے عضو تناسل کو دھو لو۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ توضا، تم وضو کرو، وانضح فرجک، اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لو، اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لو۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ پہلی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یغسل ذکرہ ویتوضا، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ وہ وضو کریں، اپنے عضو کو دھو لیں اور وضو کریں۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہی الفاظ ہیں کہ وغسل ذکرک، کہ تم اپنے عضو کو دھو لو، اور تیسری روایت جو مسلم کی ہے اس میں پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم ہے۔ تو دو روایتوں میں اپنے عضو کو دھونے کا حکم ہے اور تیسری روایت میں پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم ہے۔ محدثین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو تیسری روایت ہے جس میں پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم ہے، یہ بھی پہلی دو روایتوں کے حکم میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ وانضح فرجک، جس میں یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار لیں، تو یہاں انضح کا جو لفظ ہے یہ بھی اغسل کے معنی میں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے عضو کو تم دھو لو اور اس کے بعد تم وضو کر لو۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزی کے قطرے نکلنے کے ساتھ غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جن کو یہ بیماری تھی، بیماری کہہ لیں یا وہ اس طرح ان کی طبیعت تھی کہ جیسے ہی کوئی شہوت کی چیز جو ہے وہ دیکھتے یا اپنی زوجہ کے پاس جاتے، قریب جاتے، تو ان کے قطرے نکل جاتے تھے، تو یہ ان کی ایک طبی حالت تھی۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو لیں اور اس کے بعد وضو کر لیں۔ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ قطرے جو نکلے ہیں وہ ظاہر ناپاک ہیں، تو اس لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم دیا، اور وضو کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ جیسے ہی وہ قطرے نکلتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو معنی بالکل واضح ہے، بات بالکل کھول کر کے بیان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو ہی ٹوٹتا ہے، لہٰذا شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دھونے کا تو حکم دیا ہے، لیکن وہ کپڑا جس پر یہ مزی کے قطرے لگے تو اس کے حوالے سے کوئی اس حدیث کے اندر حکم نہیں ہے کہ وہ کپڑا پاک ہے، اس کو دھونا ہے یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے اس کپڑے کا جہاں پر یہ قطرے لگے ہیں۔ تو دیگر روایات، احادیث کی دیگر روایات جو ہیں
ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کپڑے کا وہ حصہ جس پر یہ پانی کے قطرے لگے ہوں، اس کپڑے کے اس حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم دیا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ کپڑے کے اوپر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، پانی چھڑک دیا جائے تو وہ کافی ہے۔ جہاں تک شرمگاہ کا تعلق ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے مزی کے قطرے نکلنے کے بعد۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ جو منی نکلتا ہے یار وہ کپڑے کو لگ گیا تو جو ہم اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں مزی کہ مزی کے جو قطرے اگر نکلتے ہیں شہوت کے وقت، تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی بیان کیا ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر وہ قطرے لگیں گے تو اس حصے پر پانی چھڑک دینا چاہیے، پانی کے چھینٹے مار دینے چاہیے، وہ کافی ہیں۔ ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چھینٹے مارنے کے بعد نماز تو پڑھ لی ہم نے، غسل وہ کر لیا، وضو کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اب یہ جو کپڑا ہے یہ باقی نمازوں کے لیے وہ ہے یا وہ اس کو وہاں اس ایک نماز کے لیے مخصوص ہے؟ نہیں، باقی نمازوں میں بھی وہی کپڑا پہن کر کے آپ باقی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے یہ نماز پڑھ لی ہے اسی کپڑے کے ساتھ کہ جس پر یہ مزی کے قطرے لگے تھے، آپ نے پانی کے چھینٹے مار دیے، اس کو پاک کر دیا، اور آپ نے شرمگاہ کو دھو لیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اور پھر آپ نے نماز پڑھ لی۔ جس طرح یہ نماز ہو جائے گی، اسی طرح انہی کپڑوں کے اندر بعد میں آنے والی نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، کسی اور کا کوئی سوال؟ دین کے اندر چونکہ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مزی میں اور منی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ مزی کا تعلق جو ہے یہ ان قطروں کے ساتھ ہے کہ جو شہوت کے وقت نکلتے ہیں، شہوت کے ساتھ نہیں، شہوت کے وقت خارج ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی منظر آپ نے دیکھا، کسی خاتون کو آپ نے دیکھ لیا، یا اس طرح آپ گھر میں گئے اپنی بیوی کے پاس، تو اس طرح بعض اوقات شہوت کے وقت جو قطرے نکلتے ہیں ان قطروں کو مزی کہتے ہیں، اور ان قطروں کے نکلنے کے ساتھ غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور اپنے اس کپڑے کے اس حصے پر پانی چھڑک لے، چھینٹے مار لے جس پر وہ قطرے لگے ہوں، اس کے بعد وضو کر کے وہ انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مزی ہے۔ جہاں تک منی کا تعلق ہے تو منی جو ہے یہ وہ مادہ منویہ ہے جو کہ ٹپک کر نکلتا ہے، چاہے وہ احتلام کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحبت کے بعد ہو، وہ جس طرح بھی ہو تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال شکی إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ عباد بن تمیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے کہا شکی الی النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی، الرجل، اس آدمی کی، الذی یخیل الیہ، کہ جس کے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے، یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے، یہ وہم ڈالا جاتا ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ آدمی کہ جس کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے، وہم سا آ جاتا ہے کہ نماز کے اندر اس نے کچھ محسوس کیا ہے، یعنی وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے اس کو ایسے لگا کہ جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ آدمی جس کے ذہن میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کہ جس کے ذہن میں صرف وسوسہ پیدا ہوا، خیال سا آیا، وہم سا پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے میری نماز ٹوٹ گئی ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا ينصرف، وہ نماز توڑ کر نہ جائے، لا ينصرف، وہ نہ پھرے، یعنی نماز توڑ کر وہ باہر نہ جائے، بلکہ وہ نماز جاری رکھے، حتی یسمع صوتا،
یہاں تک کہ وہ آواز سنے، او یجد ریحا، یا وہ بو محسوس کر لے۔ یعنی ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہی، ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی وہ نماز توڑ کر جا سکتا ہے کہ وہ آواز سنے ہوا خارج ہونے کی، یا وہ بو محسوس کر لے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تو وہ نماز توڑ کر چلا جائے، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا یقینی طور پر۔ اب اس حالت میں وہ نماز جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، نہ اس نے آواز سنی ہو اور نہ ہی اس نے بو محسوس کی ہو، تو پھر یہ صرف وہم ہی ہے، یہ وسوسہ ہے۔ لہٰذا اس وسوسے اور اس وہم کی وجہ سے اس کو نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ لا ینصرف، وہ نماز توڑ کر نہ جائے، منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان باوضو ہو، اور ظاہر ہے کہ باوضو ہو کر ہی وہ نماز شروع کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، وہ طہارت کی حالت میں ہے، تو یقین کی حالت میں اس نے نماز شروع کی۔ اب اس یقین کے اندر تزلزل اور تردد پیدا کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے بعض اوقات وہم اور وسوسہ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا۔ صرف شیطان جو ہے وہ انسان کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وسوسے اور اس وہم کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنی نماز جاری رکھے اور وہ اپنی نماز توڑ کر کے نہ جائے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز یہ خراب ہو، یہ اس نماز کو توڑے، واپس چلا جائے، اور جب تک واپس آئے گا وضو کر کے ہو سکتا ہے جماعت جا چکی ہو، تو جماعت کے ثواب سے محروم کرنا چاہتے ہیں شیطان۔ تو جس کو اس طرح کا وہم ہو، وسوسہ آئے، اس کو خیال سا پیدا ہو کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز توڑ کر نہ جائے، وہ نماز جاری رکھے۔ ہاں، دو میں سے ایک ہی صورت کے اندر وہ نماز توڑ کے جا سکتا ہے، اور وہ دو صورتیں کیا ہیں کہ یا تو آواز سن لے ہوا خارج ہونے کی، یا پھر وہ بو محسوس کر لے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یقین ہو جائے گا کہ یقیناً وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو جب یقین ہو 100%، تو پھر یقینی طور پر اس کو نماز توڑ کر کے جانا پڑے گا، اور وضو دوبارہ کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، وعن ام قیس بنت محصن الاسدیہ۔ اس حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہو کسی کا؟ ہاں جی۔ ہاں، یہ صرف وہم ہے، یہ کہ کسی کو کھانسی آئے اور اس کو ایسے خیال آئے، اس کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو کہ شاید جب کھانسی آئی تھی اس وقت وضو ٹوٹ گیا ہو، تو یہ وہم ہے۔ اس کا جو ہے علاج یہی ہے کہ آپ نماز جاری رکھیں، اور اس وسوسے اور اس خیال کو اور اس وہم کو کوئی اہمیت نہ دیں، اپنی نماز جاری رکھیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ جب آپ کو کھانسی آئی تھی تو ہوا خارج ہو گئی تھی یقینی طور پر، یا آپ نے آواز سنی یا بو محسوس کر لی، تو پھر یقینی طور پر آپ کو جانا پڑے گا دوبارہ وضو کرنے کے لیے۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ ہاں جی۔ وعن ام قیس بنت محصن الاسدیہ آپ پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں جی۔ ہاں، جب آپ نے کنٹرول کر لیا، ہوا خارج نہیں ہوئی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ام قیس بنت محصن الاسدیہ انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله۔ ام قیس بنت محصن الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، انها اتت، کہ وہ آئیں، بابن لها، اپنے بیٹے کے ساتھ، صغیر، جو چھوٹا تھا، لم یأکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آئیں، چھوٹا بچہ تھا، اس کو لے کر کے آئیں، صغیر، چھوٹا تھا، لم یأکل الطعام، ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، مطلب دودھ پیتا بچہ تھا، ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ ان کو لے کر کے آئیں، اپنے بیٹے کو لے کر کے آئیں، کہاں؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں۔ فاجلسه فی حجرہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں کہ جیسے ہی یہ خاتون اپنے ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اس بچے کو لے کر اپنی گود میں بٹھا لیا، اجلسہ، اس کو بٹھا دیا آپ نے، فی حجرہ، اپنی گود میں۔ تو اس بچے نے کیا کیا؟ فبال علی ثوبہ، اس بچے نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر۔ اب اس کا رد عمل کیا تھا؟ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو برا بھلا نہیں کہا، اور نہ ہی اس کی ماں کو برا بھلا کہا،
آپ تو بڑے مشفق تھے، بڑے مہربان تھے، بچوں پر بڑی شفقت کرتے تھے اور بچوں سے بڑا پیار بھی کرتے تھے۔ یہ ایک طبیعی بات تھی، چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے گود میں پیشاب کر دیا، آپ نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی آپ نے برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی، بلکہ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فنضحہ علی ثوبہ، آپ نے وہ پانی اپنے کپڑے پر چھڑک دیا، چھینٹے مارے، یعنی آپ نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ بھگویا اور پھر اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پانی کے چھینٹے مار دیے، کہاں پر؟ اپنے اس کپڑے پر جہاں پر اس بچے نے پیشاب کیا تھا۔ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اور آپ نے اس کپڑے کو دھویا نہیں، اس کپڑے کو آپ نے دھویا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ لڑکا ہو، مذکر ہو، اگر وہ ماں کی گود میں یا باپ کی گود میں یا کسی بھی انسان کی گود میں پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا جو کپڑا اس کے پیشاب سے متاثر ہوا اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صرف آپ اپنا ہاتھ بھگوئے اور پانی کے چھینٹے مار دیں، صرف پانی چھڑکنے سے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ یہ لڑکا ہو۔ لیکن اگر لڑکی ہو تو پھر اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں موجود ہے۔ نہیں، اگر بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس سے بچے کا ہی وہ وضو تو ٹوٹنا چاہیے، بچے کا ہی ٹوٹنا چاہیے اگر وہ باوضو ہے تو۔ جس کی گود میں بچے نے پیشاب کیا ہے اس کا تو وضو نہیں ٹوٹا، اس کا تو صرف یہ ہے نا کہ اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ اگر جسم کو بھی پیشاب لگا ہے تو وہ ناپاک ہو گیا، وضو تو نہیں ٹوٹا ہے۔ لہذا صرف ظاہری طہارت جو ہے اس کو کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے کپڑے کو پاک کر لے پانی چھڑک کر، اور اگر جسم پہ بھی پیشاب لگا ہو تو وہاں پر بھی وہ پانی چھڑک لے، تو اس طرح وہ جسم بھی پاک ہو جائے گا اور کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ اسے کوئی ایسا مخصوص یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک ہی ہونا چاہیے، 50 دن تک ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور اس نے کھانا شروع نہیں کیا ابھی تک۔ جی بالکل، اس میں 1 سال کا بچہ بھی آ سکتا ہے، جب تک وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اس وقت تک اس کا حکم یہی ہے۔ ہاں جی، اگلی حدیث عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ایک بچہ، اتي بصبی، کہ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فبال على ثوبه، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فأتبعه إياه، تو آپ نے اس کے پیچھے وہ پانی بہا دیا، یعنی جہاں پر اس بچے نے پیشاب کیا تھا اس کے اوپر آپ نے پانی بہا دیا۔ اور مسلم کی روایت میں فأتبعه بوله، کہ اس کے پیشاب کے پیچھے آپ نے پانی بہا دیا، ولم يغسله، لیکن آپ نے کپڑا دھویا نہیں، مطلب پانی منگوا کر کہ آپ نے پانی صرف بہا دیا، اس کے اوپر پانی انڈیل دیا، کپڑا آپ نے جتنا کپڑا متاثر ہوا تھا اس کے پیشاب کے ساتھ وہ کپڑا آگے کر کے آپ نے اس کے اوپر پانی انڈیل دیا، ولم یغسلہ، لیکن اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھویا نہیں، جس طرح کہ دھویا جاتا ہے مل کر کے اور باقاعدہ اس کو نچوڑا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ صرف پانی بہا دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف پانی بہا دینے سے یا پانی کے چھینٹے مارنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ شرط یہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر لڑکا ہو تو، ورنہ اگر لڑکی ہو تو پھر اس کی وجہ سے جو کپڑا متاثر ہوگا، ناپاک ہوگا، اس کو اچھی طرح سے دھو کر کے پاک کرنا پڑے گا۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاء اعرابی، ایک بدو آیا۔ اعرابی سے مراد کون ہے؟ بدو دیہاتی، ایک بدو دیہاتی آیا، فبال فی طائفة المسجد، اس نے کیا کام کیا کہ مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ فبال فی طائفة المسجد، مسجد کے کونے میں، طائفہ کا معنی ہے کونا، مسجد کے ایک کونے میں اس نے پیشاب کر دیا۔ فزجرہ الناس، جب لوگوں نے دیکھا اس کو پیشاب کرتے ہوئے تو اس کو ڈانٹنے لگے۔ زجرہ الناس، اس کو لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھیں کہ آپ نے بھی لوگوں کی طرح اس پیشاب کرنے والے شخص کو ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ نے ان کو منع کیا۔ یہ جو لوگ اس کو ڈانٹ رہے تھے، آپ نے ان کو منع کیا کہ اس کو مت ڈانٹو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ لا تزرموہ، اس کو مت کاٹو، مطلب جب وہ پیشاب کر ہی رہا ہے تو کرنے دو اس کو، اب تو اس نے شروع کر دیا تو کرنے دو، اب اس کو مت ڈانٹو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے والوں کو منع کر دیا۔ فلما قضى بولہ، پھر جب اس نے پیشاب پورا کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بذنوب من ماء، پانی کے ایک ڈول کو لانے کا۔ ذنوب کا معنی ہے ڈول، پانی کے ایک ڈول لانے کا حکم دیا۔ فاحریق علیہ، پھر وہ ڈول لے کر کے اس کے پیشاب کے اوپر بہا دیا گیا۔ احریق علیہ، احریق کا معنی ہے بہانا، کہ وہ پانی کا ڈول لے کر کے اس کو اس کے پیشاب کے اوپر بہا دیا گیا۔ اس حدیث میں چونکہ اختصار ہے، ایک اور روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نہایت پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو، یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کی ناپاک چیزوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو تم نے کام کیا نا، یہ پیشاب تم نے کیا، تو اس طرح کی گندگی کے لیے یہ مسجد ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بڑے اچھے انداز سے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا، تو وہ آدمی سمجھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے ایک ڈول منگوایا، اور وہ جو پانی تھا اس ڈول کے اندر، اسی پانی کو آپ نے اس کے پیشاب کے اوپر بہانے کا حکم دیا۔ اس سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر اس طرح کی گندگی ہو، کوئی شخص پیشاب کر دے، یا مثلا کوئی بچہ ہے، گھر کے اندر فرش ہے اور فرش کے اوپر قالین وغیرہ نہیں بچھا ہوا، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اب اس فرش کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس فرش کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، یہ نہیں کہ اس فرش کو توڑا جائے، یا اگر زمین ہو تو زمین کی کھدائی کی جائے کہ بھئی یہ جتنی مٹی ناپاک ہوئی تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر پانی بہا دینا چاہیے، چاہے وہ کچی زمین ہو اور چاہے وہ پکی زمین ہو، پکی جگہ ہو، فرش ہو، سیمنٹڈ پتھر ہو، تو ان کے اوپر جو ہے اس جگہ کے اوپر صرف پانی بہا دینا کافی ہے۔ جب آپ اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دیں گے، یا کوئی اور گندگی ہو اس کے اوپر پانی بہا دیں گے، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ صرف پانی بہا دینا ہی کافی ہے، اس کو وہاں سے اس جگہ کو وہاں پر کھدائی کرنا یہ بہرحال ضروری نہیں، صرف پانی بہا دینا ہی کافی ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں کہ قالین بچھا ہوا ہے، گھر کے اندر قالین بچھا ہوا ہے، اور بچہ چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے یا وہ بچہ قابو نہیں رکھ سکا اور اس نے قالین کے اوپر ہی پیشاب کر دیا۔ اب اس قالین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس قالین کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور پھر اس کو خشک کر دیا جائے، ویکیوم مشین کے ذریعے یا کسی بھی ہوا کے ذریعے آپ اس کو خشک کر دیں تو وہ پاک ہو جائے گا، پانی ڈال کر اس کو خشک کر دیں تو وہ قالین پاک ہو جائے گا، یا پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے جب تک کہ وہ خود بخود خشک نہ ہو جائے۔ اس کا خشک ہونا ہی اس کا پاک ہونا ہے۔ جب وہ قالین خشک ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک وہ گیلا ہے تو اس کو پاک کرنا چاہیے، ضرورت ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں اور پھر وہ پانی خشک کریں جس طرح بھی آپ کے لیے ممکن ہو۔ لیکن اگر یہ عمل کرنے سے پہلے، پانی ڈال کر اس کو خشک کرنے سے پہلے اگر وہ خود بخود ہی خشک ہو جاتی ہے وہ جگہ، تو جیسے ہی وہ جگہ خشک ہوگی، چاہے وہ قالین ہو یا کوئی اور جگہ ہو، حتیٰ کہ اگر زمین ہے یا فرش ہے، اگر وہ خشک ہو جاتا ہے بالکل، وہاں پر پیشاب کے کچھ بھی ذرات نہیں رہے ہیں، تو اس کی خشکی ہی اس کا پاک ہونا ہے، لہذا اس کو نئے سرے سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ صفائی کے لیے اگر آپ چاہیں کہ اگر یہاں پر سمیل نہ ہو، اس کی بو کو ختم کرنے کے لیے آپ اگر کسی گیلے کپڑے کے ساتھ اگر آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ پاک اس وقت ہو جائے گا، وہ قالین یا وہ جگہ پاک ہو جائے گی جیسے ہی وہ ناپاکی، وہ پیشاب یا جو بھی ہے، جیسے ہی وہ چیز خشک ہوگی تو اس کے ساتھ ہی وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ ہاں جی، بالکل یہی حکم ہے۔ گدے کے اوپر اگر بچہ پیشاب کر دے یا کوئی گندی چیز جو ہے وہ گدے کے اوپر چلی جائے، یا بیڈ شیٹ ہے اس کے اوپر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، جب تک وہ گیلا ہے
وہ بیڈ یا وہ گدا یا وہ بیڈ شیٹ یا وہ کپڑا جب تک وہ گیلا ہے تو اس کو پاک کرنا چاہیے، مطلب اس کو پانی کے ساتھ دھو لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خود بخود خشک ہو جائے، وہ گدا خشک ہو گیا، وہ بیڈ شیٹ خشک ہو گئی، تو اس کا خشک ہونا ہی اس کی پاکیزگی ہے، لہذا اس کو نئے سرے سے پاک کرنا ضروری نہیں ہے، نہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر اسمیل آ رہی ہو، بدبو سی آ رہی ہو، تو اس کو صاف کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام نظافت کا حکم دیتا ہے، صفائی کا حکم دیتا ہے، تو صرف صفائی کی خاطر اور اسمیل اور بدبو کو دور کرنے کی خاطر اگر آپ اس کو دھو دیتے ہیں یا کسی گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو پاک کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری حدیث پڑھ لیں اس باب کی، اس سے پہلے کہ اذان کا ٹائم ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، الفطرۃ خمس، کہ فطرت 5 چیزوں کا نام ہے، انسان کی جو فطرت ہے یہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی فطری جو ضرورتیں ہیں، ہر انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں 5؟ فرمایا الختان، ایک تو ختنہ کرنا، والاستحداد، دوسری چیز الاستحداد یعنی زیر ناف بالوں کا موڑنا، وقص الشارب اور بڑی ہوئی مونچھوں کو کاٹنا، وتقلیم الاظفار اور ناخنوں کو کاٹنا، ونتف الابط اور بغل کے بالوں کو اکھیڑنا۔ یہاں ذرا غور کریں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، نتف الابط بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، بغل کے بالوں کو موڑنا نہیں بلکہ تو بغل کے بالوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ ان کو اکھیڑنا چاہیے، اپنے ہاتھ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ ان کو اکھیڑنا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ شروع سے جب یہ بال آنا شروع ہوئے اسی وقت سے اگر آپ نے اکھیڑنا شروع کر دیے تو پھر آپ ساری زندگی کے لیے آپ وہ ہمیشہ اکھیڑ سکتے ہیں، پھر آپ کو وہ شیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر آپ پہلے شیو کرتے چلے آ رہے ہیں تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ ان کو کھینچ نہیں سکتے، اکھیڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 فطری ضرورتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے ختنہ، اور ختنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا ختنہ کروا دینا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اس کا نام بھی رکھ دینا چاہیے اور 7ویں دن اس کے سر کا حلق کروا کر اس کے بالوں کے بقدر چاندی کے وزن کے برابر جو ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے، نام بھی رکھ دینا چاہیے اور عقیقہ بھی کر دینا چاہیے اور ختنہ بھی کر دینا چاہیے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ 7ویں دن ہونے چاہیے، یہی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر 7ویں دن بچے کا ختنہ نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد جب بھی موقع ملے تو اس کے بعد بھی ختنہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ختنہ بھی ایک فطری ضرورت ہے، اس میں بھی یقینی طور پر طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک فطری ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد والے استحداد، دوسرا کام جو ہے وہ استحداد ہے۔ استحداد کا جو لفظ ہے یہ حدید سے ہے۔ حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو، لہٰذا یہ لوہے کا بلیڈ ہو تو اس کے ساتھ شیو کرنا، اس کے ساتھ زیر ناف بالوں کو مونڈنا جو ہے یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بھی طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ وقص الشارب، بڑی ہوئی مونچھیں جو ہیں ان بالوں کو کاٹنا، بڑی ہوئی مونچھیں یعنی وہ مونچھوں کے وہ بال جو اتنے بڑھ جائیں کہ جب آپ کوئی مشروب پئیں تو وہ مونچھیں اس مشروب کے اندر چلی جائیں، تو ان بڑی ہوئی مونچھوں کو کاٹنا، ان بڑی ہوئی مونچھوں کو کاٹنا جو ہے یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی مونچھیں اتنی نہیں بڑھانی چاہیے کہ پانی پیتے ہوئے یا کوئی اور مشروب پیتے ہوئے وہ مونچھوں کے بال جو ہیں وہ پانی کے اندر یا اس مشروب کے اندر چلے جائیں، تو مونچھیں جو ہیں وہ چھوٹی کرنی چاہیے۔ وتقلیم الاظفار، اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے، ہاتھوں کے ہوں یا پیروں کے ناخن ہوں ان کو کاٹنا چاہیے، یہ بھی ایک فطری ضرورت ہے۔ اور آخری جو ہے جس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، بغل کے بالوں کو کھیڑنا۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں 5 فطری ضرورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ 10 من الفطرہ، کہ فطرت کے 10 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟
10 کام ہیں، فطری ضرورتیں 10 ہیں۔ ان 10 میں 5 تو وہ ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں، مزید 5 کیا ہیں وہ بھی سن لیں آپ، حدیث پوری سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا قص الشارب، ایک تو مونچھوں کے بال کاٹنا، واعفاء اللحیہ، اپنی داڑھی کو بڑھانا، یہ ایک نئی چیز ہے جو پہلی حدیث میں نہیں تھی، داڑھی کو بڑھانا، یہ بھی ایک فطری ضرورت ہے کہ داڑھی کو بڑھائیں۔ تو داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا، داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، داڑھی کو لٹکانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خالف المجوس، تم مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور ایک حدیث میں ہے خالف المشرکین، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک اور جو مجوسی ہیں وہ اپنی داڑھیوں کا شیو کرتے ہیں، داڑھیاں نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے برخلاف آپ اپنی داڑھیوں، آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ان کو بڑھائیں، ان کو لٹکائیں۔ یہاں جو الفاظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں اعفاء اللحیہ، اپنی داڑھی کو بڑھائیں، یہ ایک فطری ضرورت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ تیسری چیز اس حدیث میں وہ سواک، مسواک کرنا، اور یہ بھی اس پہلی حدیث میں نہیں ہے، تو گویا یہ 7ویں چیز ہوئی، پہلی 5، چھٹی داڑھی بڑھانا، اور 7ویں چیز جو ہے وہ مسواک کرنا، اور مسواک کے حوالے سے ہم پہلے ایک باب پورا پڑھ چکے ہیں کہ مسواک کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا واستنشاق الماء، پانی ناک میں چڑھانا اور ناک کو جھاڑنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کو جھاڑنا، اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر پہلی حدیث میں نہیں تھا، اس میں اس کا اضافہ ہے۔ وقص الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا، اس کا ذکر پہلی حدیث میں بھی تھا۔ وغسل البراجم، اور اپنے پوروں کو دھونا، اپنے پوروں کو دھونا، یہ جو پورے ہوتے ہیں، پوروں کے اندر بعض اوقات مٹی سی جم جاتی ہے یا کوئی اور گندی چیز جو ہے وہ جم جاتی ہے، تو ان پوروں کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے تاکہ کوئی گندگی یا کوئی بھی نجس چیز جو ہے وہ یہاں پر رکی نہ رہ جائے۔ اسی طرح ونتف الابط، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، وحلق العانہ، اور زیر ناف جو بال ہیں ان کو موڑنا، والاستنجاء، اور استنجا کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر پہلی حدیث میں نہیں تھا۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے یہ 10 کام ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری کام قرار دیا ہے، مطلب ہر انسان کی فطرت میں یہ سارے کام، یہ ضرورتیں شامل ہیں، ہر انسان کو ان ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کے 10 کاموں کو من سنن المرسلین، کہ یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ 10 کے 10 کام جو ہے یہ تمام رسولوں کی سنتیں ہیں، لہٰذا وہ کام کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی سنت قرار دیا اور آپ نے ان کاموں کو فطری ضرورت بھی قرار دیا، تو ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آخری ایک بات کر کے آج کا درس ختم کرتا ہوں کہ ان میں سے جو بعض کام ہیں، مثلا زیر ناف بال موڑنا ہے، اسی طرح مونچھوں کو چھوٹا کرنا ہے، اسی طرح یہ جو ناخن کاٹنا ہے، اور نتف الابط یعنی بغل کے بال اکھیڑنا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مدت بھی مقرر کی گئی ہے؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن 40 دن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان سارے کاموں کو 40 دن کے بعد ہی آپ کریں، آپ ان کاموں کو نہیں، مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک ان کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی مونچھیں بڑھ گئی ہیں تو ان کو چھوٹا کر دیں۔ آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں، 40 دن تک انتظار نہ کریں، 40 دن سے پہلے ہی، اگر ایک ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان کو کاٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بغل کے بال ہیں، اسی طرح زیر ناف بال جو ہیں، یہ جیسے ہی انسان ان کو محسوس کرے کہ یہ بڑھ گئے ہیں یہ بال، تو فوراً ان بالوں کی صفائی کرنی چاہیے جیسے بھی ممکن ہو۔ آج کا سبق ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور حق بات پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی 3-4 منٹ باقی ہیں اذان ہونے میں۔ یہ جو داڑھی ہے، جیسے یہ میری ہے، میں نے یہ چھوڑی ہے، کبھی کبھی خدشہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم وضو کر رہے ہیں یا جو ایسی جگہ اس میں یہ گرتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ اتنی بات رکھ کے اس کو کاٹ دیں، لیکن میرا دل تو نہیں مانتا۔ جی تو یہ اس کے بارے میں جی بالکل صحیح ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو چھوڑنے کا، داڑھی کو بڑھانے کا، داڑھی کو لٹکانے کا، داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔
لہٰذا اس داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی حکم ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی آپ اتنی بھی سختی کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سنت ہی تو ہے۔ بعض لوگ یہ اس انداز میں بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صرف سنت بھی کہتے ہیں اگر، تو یہ سنت کس کی ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کو اتنا بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ یار سنت ہی تو ہے، کون سے کوئی ضروری کام ہے۔ بس سنت ہے تو سنت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے دین کے اندر، کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حیثیت ہے، قدر و منزلت ہے، اہمیت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کس چیز میں؟ بہترین نمونہ عبادات میں بھی، اخلاق و کردار میں بھی، اور حتیٰ کہ ظاہری جو شکل و صورت ہے اس میں بھی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو آپ نے اپنی پوری زندگی اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑا ہے، کبھی آپ نے اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑا آپ نے، اور آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ داڑھی رکھو، چھوڑ دو، معاف کر دو، لٹکاؤ، اس کو بڑھاؤ، یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان احکامات کی بنا پر داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے، مطلب داڑھی منڈواتا ہے یا داڑھی چھوٹی کرتا ہے، تو یقیناً وہ گناہ گار ہے، وہ یقیناً گناہ گار ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک مشت کے بعد، ایک مٹھی کے بعد جو داڑھی ہے اس کو کٹا دینا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ صرف حج کے موقع پر یہ جو مٹھی سے زیادہ بال ہوتے تھے تو وہ کٹا دیا کرتے تھے، صرف حج کے موقع پر۔ وہ سارا سال اس طرح نہیں کرتے تھے، حج کے موقع پر ہی وہ اس طرح کرتے تھے، اور ان کے پاس وہ ایک دلیل بھی تھی شاید، چونکہ قرآن میں ہے کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین، کہ جب آپ مسجد حرام میں جائیں تو اس کے بعد آپ جب وہاں کے احکامات ادا کر لیں تو اس کے بعد کیا کریں، اپنے سروں کا حلق کروائیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اور تقصیر بھی کروائیں۔ تو تقصیر کس چیز کا نام ہے؟ تو عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے کہ تقصیر کا معنی ہے اپنی داڑھی کے بال چھوٹے کروانا، یہ ان کے ایک اپنا موقف تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تفسیر کا درس ہوگا۔ سبحان اللہ۔